بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ایک ایٹمی قوت رکھنے والے ملک کے سامنے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی تحریک چلانے والا نڈر لیڈر یاسین ملک صاحب کے بارے میں، جنہیں کل انڈیا کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ یاسین ملک صاحب وہ عظیم لیڈر تھے جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی اور خود ارادیت کے لیے آواز بلند کی۔ اس وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس مشن کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ انہیں ہندوستان کی ظالم حکومت نے کئی بار پابند سلاسل بھی کیا، لیکن یہ سارے ظلم اور زیادتیاں بھی یاسین ملک صاحب کو اور کشمیر کی عوام کے جذبہ آزادی کو توڑ نہ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ بھارتی عدالت نے یاسین ملک صاحب کو مجرم قرار دے دیا تھا، جس پر کیس کی سنوائی کل ہوئی، اور اس میں کل انڈین عدالت نے یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ NIA نے عدالت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یاسین ملک صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی جائے، لیکن عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی اور ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ کیس کی ابتدائی معلومات کے مطابق یاسین ملک صاحب کو فارن فنڈنگ کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہیں کشمیر میں دہشت گردی کے لیے پاکستان اور دیگر ممالک سے فنڈنگ آتی رہی ہے، اور کشمیر میں جتنے بھی بھارتی فوجی مارے جاتے رہے ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یاسین ملک صاحب کا ہی ہاتھ ہے۔ حالانکہ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ انڈیا نے کشمیر کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور وہاں انہوں نے بہت سے نوجوانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کر شہید کیا۔ اس ظلم کو چھپانے کے لیے وہاں پر کئی عرصہ انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی تھی۔ یاسین ملک صاحب کا یہی مطالبہ تھا کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ اگر کشمیری پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کشمیری انڈیا سے الحاق کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہی کشمیری الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کو انہیں یہ حق دینا چاہیے۔ یاسین ملک صاحب گردوں کا مسئلہ ہونے کے باوجود، جیلوں کی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود، اور وہاں بنیادی ضروریات نہ ہونے کے باوجود، اور دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ یاسین ملک صاحب کو سزا سناتے ہی مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی اور وہاں پرامن احتجاج کرنے والوں پر بھی شیلنگ کی گئی، اور آج ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ ہم یاسین ملک صاحب کے لیے اور کشمیر کے لیے سوائے احتجاج کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جنگ خود ہی ہار گئے، کیونکہ جو جنگ ہمیں خود لڑنی چاہیے تھی وہ ہم نے دوسروں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے لڑی اور پاکستان کو اپنا وکیل بنا دیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ جس کشمیر کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی شرک کہہ کر گئے تھے اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر گئے تھے، اس کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے سارے حکمرانوں نے صرف اپنے مفاد کی بات کی، اور آج یاسین ملک صاحب کی سزا پر کسی پاکستانی حکمران نے ایک بیان تک نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پر سوائے TLP کے کسی نے اس معاملے کی مذمت نہیں کی۔ ہم ایک بار پھر پاکستان کی گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کے تحفظ کے لیے اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے تحفظ کے لیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز بلند کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں اور یاسین ملک صاحب کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔